سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ایک بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے فیصلے صادر فرماتے ہیں، اور یہ اتنی اہم رات ہے اور بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں پوری صورت ہے اس نام کے تحت، سورۃ القدر۔ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ سورت نمبر 97 ہے، 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل امین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ چند اور صحابہ کرام ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں سارے کا سارا لوح محفوظ سے اتارا اور بیت العزت پر نازل فرمایا۔ بیت العزت پہلے آسمان پر واقع ہے، اور پھر بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ یہ قول علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو۔ طاق راتیں 21ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کی بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے حوالے سے خواب دیکھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اس رمضان میں جب آئے گی تو بارش ہوگی۔ آپ خواب میں فرماتے ہیں، خواب دیکھنے کے بعد، کہ میں نے یوں خواب دیکھا کہ میں پانی اور مٹی پہ سجدہ کر رہا ہوں،
یعنی مسجد میں تھوڑا سا کیچڑ بنا ہوا ہے، جیسے تازہ تازہ بارش ہوتی ہے، تو نشانی یہ ہوئی کہ اس رات بارش ہوگی۔ تو رمضان المبارک کی 21ویں رات کو بارش ہوئی، اور یعنی خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر اس رات ہوگی جس رات بارش ہوگی، تو وہ 21ویں کی رات تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردہ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفہ، کہ یہ ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں انسان کی طبیعت کھل جاتی ہے، ایک بہت ہی خوشگوار رات ہے، نہ یہ گرم ہے نہ سرد ہے، اور اس رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سورج اس حالت میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی اس میں تپش نہیں ہوتی، شعاعیں نہیں ہوتی، لال ہوتا ہے، سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں کمزور ہوتی ہیں۔ بعض ضعیف روایات ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے اور اس کی جو علامات ہیں اس کے حوالے سے، ان روایات پر توجہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضعیف ہیں، کمزور روایات ہیں۔ مثلا سننے میں آتا ہے کہ درخت سجدے کر رہے ہوتے ہیں یا اس رات کتے نہیں بھونکتے، تو ایسی روایات جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان پر توجہ دینی چاہیے۔ روایت جو صحیح ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوشگوار رات ہے، اس میں نہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی نہ سردی محسوس ہوگی، اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو اس میں گرمی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس میں تپش ہوگی، بلکہ سورج سرخی مائل ہوگا اور اس کی شعاعیں کمزور ہوں گی۔ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ فرض کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا کرتا ہے اور ہمیں یہ رات نصیب ہو جاتی ہے لیلۃ القدر، تو اس رات ہم کیا دعا کریں؟ یہی سوال ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا مانگوں، کیسے دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں دعا کریں، اللہ سے کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کا جو عمل ہے اس کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو اللہ سے معافی کا طلب کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے توسط سے، کہ اگر ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے تو ہم اس رات اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک بشارت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، تہجد پڑھی، تراویح بھی اس میں شامل ہے، تو اس شخص کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ ایمان کی حالت میں تہجد پڑھتا ہے اور صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے، تہجد یا تراویح، یعنی اس میں کوئی دکھاوے کا پہلو نہیں ہوتا، کوئی شو آف نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اس کی جو نیت ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی بابرکت رات ہے اور ہمیں رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر سکیں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں اور اس میں جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی عبادت کریں اور دعائیں مانگیں۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.